یہ وہ چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ تیری زندگی میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج شعبان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کا مہینہ بس چند ہی دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم رمضان کے لیے کیا تیاری کریں۔ ایک تیاری کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء جمع کی جاتی ہیں، خریداری کرتے ہیں، افطاری کی تیاری کرتے ہیں، سحری کے لیے ضروریات کا سامان لے کے آتے ہیں، یہ تیاری سبھی کرتے ہیں، لیکن جس تیاری کی اصل ضرورت ہے وہ ہے روحانی طور پہ تیار ہونا۔ اور اس حوالے سے سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم 2-3 احادیث رمضان کے حوالے سے بھی جان لیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی بعمل، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے، خبر دیجئے، بعمل یدخلنی الجنہ، جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، اور یباعدنی من النار، مجھے جہنم سے، آگ سے دور کر دے۔ اور قربان جائیں صحابہ پہ، صرف یہی نہیں، صحابہ نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہی پیارے پیارے سوال کیے، اور ان سوالوں کے جواب میں ہمیں جنت کی چابیاں ملیں۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ لقد سألت عن عظیم، تو نے جس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، اور یہ کام یعنی کہ ایسا عمل جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، ایسا کام کرنا لَيَسِيرٌ، بہت آسان ہے، عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تو عبادت اللہ کی کر اس حالت میں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو تو قائم کر۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کر۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ اور 5ویں چیز، تو بیت اللہ کا حج کر۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں اپنے اس صحابی کو بتلائیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور یاد رکھ لیجئے، شرک ایسی چیز ہے جو عمل کو برباد کر دیتی ہے، جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ جس بندے کے پاس شرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ نے شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اور شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب بات آئی ہے تو ہم اس کو سمجھ کے آگے چلیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی کوئی شرک والا کام آ سکتا ہے؟
اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہے کہ ہم جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں، اور ان میں سے ایک کام جو آج کے دور کے مسلمانوں میں بھی موجود ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے، جب کسی اور کو پکاریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ نظر ماننا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، جب کسی اور سے نظر مانیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ نظر ماننا یہ ہوتا ہے نا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، لیکن اگر کوئی یہ نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو فلاں جگہ جا کے میں بکرا ذبح کروں گا، دیگ چڑھاؤں گا، یہ کروں گا، یہ غیر اللہ کے نام۔ 2 مثالیں میں نے دے دی ہیں، بات آگے چلاتے ہیں، کافی۔ تو اللہ کے ساتھ شرک ہوگا تو عمل ضائع ہو جائے گا، اور دوسرا کام عبادت ایک اللہ کی شرک کے بغیر، اور دوسرا کام نماز کو قائم کرنا، تیسرا کام زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھا کام روزے رمضان کے رکھنا، اور 5واں کام اللہ کے لیے حج کرنا اگر استطاعت ہے تو۔ اور پھر فرمایا ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ الا ادلک کا مطلب ہے کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں علی ابواب الخیر، خیر کے دروازوں کی طرف؟ اور فرمایا الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، والصدقۃ، اور صدقہ کرنا، تطفئ الخطیئۃ، وہ غلطی کو، گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کے اوپر ڈالیں اور وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات میں بندے کی نماز پڑھنا، جسے تہجد آپ کہتے ہیں، یہ رات میں نماز پڑھنا، یہ 3 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ مومن وہ کون ہوتے ہیں کہ جو بستر کے اوپر سونے کی بجائے وہ اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک ہی حدیث سنا رہا ہوں، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں معاملے کا سب سے اونچی جگہ نہ بتاؤں، اس کی بنیاد نہ بتاؤں، اس کا ستون نہ بتاؤں، اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ پھر آپ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راس الامر الاسلام، معاملے کی سب سے بنیادی چیز، سرا اسلام ہے، وعمودہ، اور اس کا ستون الصلاۃ نماز ہے، وذروۃ سنامہ، اور اس کی چوٹی الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ روزے کی کتنی اہمیت ہے اس حدیث سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں میں، 5 جو ارکان اسلام ہیں وہ بھی یہی ہیں، اس میں روزے کا ذکر کیا، اور پھر خیر کے دروازے ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے روزے کا ذکر کیا، اور پھر صدقے کا ذکر کیا۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے، قریح عاصف، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جیسے تیز آندھی ہوتی ہے، اس طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پھر کیا فرمایا؟ ثم قال الا اخبرک بمناقب ذلک کلہ، ان ساری باتوں کی بنیاد بھی نہ تمہیں بتلا دوں؟ تو وہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاخذ بلسانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑا، وقال، اور پھر فرمایا کہ اس زبان کو روک کے رکھو، اور کہتے ہیں قلت یا نبی اللہ وانما لمؤاخذون بما نتکلم به، معاذ بن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بات کرتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تمہاری ماں گم پائے، وَهَلْ يُكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ، کیا لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا
علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، چہرہ نیچے کر کے ٹانگوں سے نیچے پھینکا گئے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ علی الا حصائد السنتہم، اس کی وجہ ان کی زبانوں کی کھیتی ہوگی۔ زبان سے جو بولتے ہیں، تو زبان کو بھی پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور سب سے زیادہ گناہ جو ہمارے اندر موجود ہیں وہ زبان کے گناہ ہیں۔ جھوٹ ہے، خیانت ہے، غیبت ہے، یہ سارے زبان سے ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو بچا کے چلیے۔ اور ایک اور حدیث اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پہلے والی ابھی جو حدیث سنائی یہ سنن ترمذی کی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، یہی چیزیں گنوائیں، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، نماز فرض نماز کو قائم کر، جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اور وہ کیا کہتا ہے، والذی نفسی بیدہ، وہ دیہات کے رہنے والا شخص کیا کہتا ہے، دیہاتی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کے اوپر اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے جب وہ وہاں سے اس نے منہ پھیرا واپس جانے کے لیے مڑا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ، جس کو یہ بات خوش کر دے، ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھ لے تو اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ آج ہم بنیاد جو ہماری دین کی بنیاد ہے اس سے بھی دور ہیں، اور یہ بات مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے، موت تو آنے والی ہے، موت نے آ کے رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں جو تیاری کرنی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں، اسی تیاری کا یہ حصہ ہے، اور بہت سارے گناہوں کی معافی کا یہ سبب ہے۔ اور یہ کچھ فضیلت کے حوالے سے بات تھی، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، کچھ ہم نے خطبہ جمعہ لیٹ شروع کیا، لیکن میں چند منٹ میں 3 باتیں آپ کے سامنے مزید رکھوں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اپنی تربیت کے حوالے سے، رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے ایک بنیادی چیز یہ ہے، اور وہ ہے اخلاص پیدا کرنا۔ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، اور جس کے دل میں ریاکاری آ جائے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی کام کیا اور اس کام میں کسی اور کو شریک کیا، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں کسی کو دکھلانا ذہن میں آ جاتا ہے، دل میں بات آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس نے ایسا عمل کیا میں نے اس کے عمل کو اور اس کی ریاکاری کو، اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دیا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مسلم کی روایت تھی، اور ابن ماجہ کی روایت کی یہ الفاظ ہیں، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ، میں اس سے بھی بری ہوں، اور جس کے لیے اس نے یہ کام کیا میں اس سے بھی بری ہوں۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، سلامتی اس بات میں ہے، سلامتی اس بات میں ہے کہ آپ نیکی کریں کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو، آپ کی محبت اس چیز سے ہونی چاہیے کہ آپ جو نیکی کریں وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تھوڑا ہو بے شک لیکن اس میں نیت بڑی ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، رب عمل صغیر، کتنے ہی چھوٹے عمل ان کی نیت ان عملوں کو بڑا کر دیتی ہے، اور کتنے ہی بڑے عمل ان عملوں کی نیت ان کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ کام بہت بڑا کیا لیکن ریاکاری دل میں آ گئی، ساتھ دوسروں کو دکھانا چاہا، تو یہ شہرت سے بچیں۔ شہرت جب آ جائے، مقصد لوگوں کی تعریف آ جائے تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ نیت بڑی کریں، اخلاص میں یہ چیز شامل ہے، عمل چھوٹا بھی ہو لیکن نیت بڑی ہونی چاہیے، رب سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور رب کو راضی کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ خواہش جو ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے ریاکاری کی، کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل اللہ کے لیے خالص ہے یا میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں؟
اس کا سب سے آسان کلیہ کیا ہے؟ سب سے آسان اصول کیا ہے کہ اگر کام کر رہے ہیں اور جی میں خواہش آ رہی ہے کہ دوسرے میری تعریف کریں تو اس میں ریاکاری ہے، اور اگر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس میں دوسروں کی تعریف کا جو ہے مطلب نہیں آتا، پھر یہ خواہش نہیں ہوتی کہ دوسرے میری تعریف کریں یا دوسرے لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وقت چونکہ ہمارے پاس تھوڑا ہے اس لیے میں نصوص کی طرف نہیں جا رہا، اس لیے احادیث میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک حدیث آپ کو سنا کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، امام احمد اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، فرمایا انہوں نے ثلاث خصال، جس بندے میں 3 خصلتیں ہوں، جس بندے میں 3 خصلتیں ہوں وہ بندہ وہ کبھی نقصان نہیں کھائے گا۔ جس بندے میں 3 خصلتیں ہوں اس کا دل صحیح رہے گا، اور ان میں سے پہلی خصلت یہ ذکر کی کہ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ تو پہلی چیز رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ ہم اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اور لوگوں کی مدح سرائی، لوگوں کی تعریف یا ریاکاری، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ریاکاری کا شائبہ بھی ختم ہو جائے گا، اور نیکی کر کے پھر اس کو بھول جائیں، نیکی کر کے اس کو یاد رکھنا، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے پھر اس کو گنتے رہنا اور دوسروں کو بتلاتے رہنا کہ فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تو یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ نیکی کریں اور بدلے کی امید صرف اور صرف یقین اللہ کے اوپر رکھیں، کسی اور کے اوپر نہ رکھیں۔ اور بندے کی نیکی میں کسی کی تعریف یا مذمت کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کریں، تعریف سے بڑھ جائے، کوئی تعریف کر رہے ہیں آپ نیکی زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کر رہے ہیں، نیکی کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ بندے کا دل یہ سالم اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دل کے اندر جو نافرمانیاں ہیں یا جو گناہ پائے جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ای الناس افضل، کون سے لوگ سب سے اچھے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل صاف ہے اور زبان سچی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جن کا دل صاف ہے، جن کی زبان سچی ہے، وہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سچ بولنا ہے، اس سے تو مخموم القلب، دل صاف ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل صاف ہونے سے التقی النقی، جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس میں نفرتیں نہ ہوں، لا اثم فیہ، جس میں گناہ نہ ہو، لا ولا بغیہ، جس میں سرکشی نہ ہو، ولا غل ولا حسد، جس دل میں دوسروں کے لیے بغض نہ ہو، جس دل میں دوسروں کے لیے حسد نہ ہو۔ اور اس حوالے سے آخری حدیث پیارے رسول علیہ السلام کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی داڑھی کے اوپر وضو کے جو ہے وہ پانی کے قطرے چمک رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ اب دوسرا دن آیا، حدیث مختصر آپ کو سنا رہا ہوں، دوسرا دن آیا، پھر آپ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تو دیکھتے ہیں وہی صحابی ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے یہی خوشخبری دی، جس نے جنتی دیکھنا ہے ابھی شخص آئے گا دیکھ لو، وہی صحابی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مجلس ختم ہوئی، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس صحابی کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور ان کے گھر پہنچ گئے اور انہیں یہ کہا کہ میں اپنے والد سے میرا کوئی بہانہ کر دیا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے، ان کے پاس رہنے لگے، بہانہ کر دیا، والد سے کوئی بات ہوئی اور اس انصاری صحابی کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ 3 دن 3 راتیں ان کو دیکھتے رہے اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جب دیکھا تو وہی ان کا عمل جو ہمارا تھا، وہی نمازیں، وہی قرآن کا تلاوت، وہی جو ہے تہجد اور وہی سارے اذکار جو ہم کرتے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے۔ قریب تھا تو کہ میں ان کے عمل کو کم جانتا،
مقصد کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہے اس کے بارے میں۔ اب کہتے ہیں کہ جب 3 دن پورے ہو گئے مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو میں نے اسے کہا چچا جان میں تو آپ کے لیے اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا معاملہ تو نے دیکھ لیا ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں ابھی نکلا ہوں تو پھر پیچھے سے انہوں نے مجھے بلایا اور کہتے ہیں کہ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین، کسی مسلمان کے لیے میں کوئی بھی چیز نہیں پاتا، غشن کوئی دھوکہ نہیں، کسی مسلمان کے لیے میرے پاس کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، کسی بھی مسلمان کو اللہ نے کوئی بھی چیز دی ہے میں اس کے اوپر حسد نہیں کرتا، دل میں کسی کے لیے دھوکہ، دل میں کسی کے لیے نفرت، حسد کہتے ہیں نہیں ہے۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہذہ التی بلغت بک، یہ وہ چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ تیری زندگی میں پیارے رسول علیہ السلام نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، گناہوں سے بھی، نفرتوں سے بھی، بغض سے بھی، حسد سے بھی۔ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں، دل بالکل صاف ہو، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور تیسری چیز گناہوں کی توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، توبہ کر کے دل کو صاف کر کے خالص نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزوں کی ابتدا کریں، تلاوتوں کی ابتدا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ابتدا کریں، تہجد یا قیام اللیل تراویح کا اہتمام کریں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے ہی رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے یہ میرا بندہ، اس نے مجھے راضی کیا، اس نے میری بات مانی، اس نے میری عبادت کی، اس نے روزہ رکھا تو اچھی طرح روزہ رکھا، نمازیں پڑھی اچھی طرح نمازیں پڑھی، صدقہ کیا حسب استطاعت صدقہ کیا، تلاوت قرآن کی باری آئی اچھی طرح قرآن کو پڑھا، دل کو صاف کر لیا، نیت کو خالص اپنے رب کے لیے کیا، اور رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی اصل مقصد ہے رمضان کے مہینے کو پانے کا، کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔